آج کے یہ دور ایک ایسا دور، ایک ایسا فتنہ کا دور ہے۔ بعض لوگ یہ کوشش کرتا ہے کہ ولی سے اس کا رشتہ ٹوٹ جائے، نبی سے اس کا رشتہ ٹوٹ جائے، مگر ذرا سوچو، ولی سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ اپنے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے۔ آج کی تقریر میں انشاءاللہ عزیز ولی کی پہچان حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ولی کی پہچان، اس کی آئیڈینٹی، اس کی شناخت کیسی ہوتی ہے اور ولی کسے کہتے ہیں کہ یہ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، چونکہ یہ عرس کل ہے اور عرس کل ولی ہی کا ہوتا ہے۔ عرس کل کس کا ہوتا ہے؟ مومنین کا عرس کل ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرنا، چرچا کرنا اس قدر محبوب ہے، اس قدر پسندیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا چرچا، تذکرہ قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ یہ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اصحاب کہف، نام سنے آپ؟ اصحاب کہف عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء ہی تو تھے، اور ان کی نسبت سے ایک سورت کا نام رکھا گیا جسے سورۃ الکہف کہا جاتا ہے، جسے سورۃ الکہف کہا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان سے تعلق رکھنے والے، ان سے پیار کرنے والے، ان سے نسبت رکھنے والے جانور کا بھی تذکرہ کر دیا جس کا نام قطمیر ہے۔ علمی گفتگو ہے یار، پوری دنیا سنتی ہے اس گفتگو کو۔ عزیزان محترم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 10 ایسے جانور ہیں، جانور سمجھ رہے ہیں؟ 10 ایسے جانور ہیں جس کو کل قیامت کے دن جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کبھی سنا دیں گے 9 جانور کون ہیں، آج ایک جانور کو سن لو۔ اصحاب کہف سے محبت کرنے والا ایک کتا جس کا نام قطمیر، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اس کو انسانی شکل دے کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب ذرا سوچو، جب اصحاب کہف کا کتا، ہر کتا نہیں، ہر ڈاگ نہیں، ہر کتا نہیں، جب اصحاب کہف کا کتا جنت میں جا سکتا ہے تو جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو، جو 5 وقتہ نماز پڑھنے والا ہو، جو اذان غازی رحمت اللہ علیہ کا ماننے والا ہو، کیا وہ جنت میں نہیں جا سکتا؟ ہے کسی کو انکار؟ کوئی کر سکتا ہے انکار؟ حجرے میں بولنا، روم میں بولنا بہت ایزی ہے، میدان میں بولنا سب کی بس کی بات نہیں ہے۔ حجرے میں کون بولتے ہیں؟ حجرے میں کون بولتے ہیں؟ نامرد بولتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ میدان میں مرد بولا کرتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ جو تذکرۃ الاولیاء کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ولی کا تذکرہ کرنے سے نامرد مرد ہو جاتا ہے۔ نامرد کیا ہو جاتا ہے؟ مرد ہو جاتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچو، سورۃ البقرہ نام سنے سورت کا؟ قرآن کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ سورت کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ سورۃ البقرہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس گھر میں ایک دن میں ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، 3 دن تک ابلیس اس کے گھر میں نہیں آتا۔ قرآن کو پڑھو، قرآن سے محبت رکھو، تلاوت کرو قرآن پاک کی، اس لیے کہ شاعر کہتا ہے کہ ظلم ڈھانے سے مسلمان نہیں بدلے گا، ظلم ڈھانے سے مسلمان نہیں بدلے گا، جان بھی جائے تو ایمان نہیں بدلے گا۔ ظلم ڈھانے سے مسلمان نہیں بدلے گا، جان بھی جائے تو ایمان نہیں بدلے گا۔ دفن ہو جائیں گے آیات بدلنے والے، دفن ہو جائیں گے آیات بدلنے والے، کچھ بھی کر لیجئے قرآن نہیں بدلے گا، کچھ بھی کر لیجئے قرآن نہیں بدلے گا۔ اور یہ بھی شعر سنیے، ایمان جو بنا لے تلاوت قرآن کی، عادت جو بنا لے تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ تو انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ آواز ہے وہاں تک، ہے قول محمد حکم خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن
कुरान न बदला जाएगा। जुल्म करने वालों ने इतना ज़िद किया था, मगर आज तो वो दुनिया की आग में जल रहे हैं। इंशाअल्लाह मरने के बाद वो जहन्नम की आग में जलेंगे। इशारा आप समझे आप, इशारा आप समझे आप अज़ीज़ान मोहतरम। तो औलिया अल्लाह का तज़किरा करना रहमत खुदाबंदी को जोश पैदा हो जाता है। तो सूरतुल बकरा में जिस ज़िबा किया हुआ एक गाय का गोश्त का टुकड़ा लगाने का वाक़या आता है, तो वो जानते हैं वो भी गाय जो है एक अल्लाह के वली एक मर्द खुदा ही की गाय थी, और उसी की निस्बत से कनेक्शन से सूरतुल बकरा कहा गया। सुभान अल्लाह। यानी गाय की सूरत, किसकी सूरत? गाय की सूरत। पता क्या चला जी, अल्लाह वालों के ये उर्स मनाए जाते हैं या दुनिया में कहीं भी उर्स मनाए जाते हैं, इसलिए मनाए जाते हैं कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरी याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। यहाँ पे हम अल्लाह को याद कर रहे हैं और अल्लाह हमें याद फरमा रहा है। अब आइए मैं आपको हुजूर किबला रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हम बताएंगे, क्योंकि मुझसे पहले जो है बंगला जबान को हम अब समझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम मेरे मास्टर साहब किबला जो हैं वो हमारे उस्ताद, ठीक है ना, कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, समझाओ ने सही से जी। सोहबते साले तुरा साले कुलत, अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी। इंशाअल्लाह बंगाल में बंगाली की सोहबत में रहता हूँ तो कभी न कभी बंगला जबान भी आ ही जाएगी। आज समझ लिया है। एक मरतबा ऐसा हुआ कि हुजूर किबला से मैंने कहा दुआ करें कि मुझे बंगला आ जाए। बोला बेटा इंशाल्लाह दुआ करने की बात करते हो, ये तो वो दरबार है, फारूकी दरबार है। जब फारूकी आजम ने दरियाए नील सूख गया था, खत लिखा, लेटर लिखा, सब जूही हजरत उमर का लेटर खत डाला गया, सूखा हुआ दरिया में पानी जारी हो गया। तेरी जबान में भी बंगला जबान जारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ये वो बारगाह है, ये क्या है ये वो बारगाह है। तो अज़ीज़ान मोहतरम तवज्जो के साथ सुने आप, कितना बड़ा एहसान खास करके बंगाल की सरजमीन के मुसलमानों पर, खास करके जो मैं जाता हूँ, जहाँ जहाँ जाता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम सुनिए, मौलाना अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा बागीचा लगाया, ऐसा बागीचा लगाया बागमारी की सरजमीन पर। जब तक वो दुनिया में रहे मार्फत का जाम, शरीयत की बात बताते रहे। वो चले गए, मैं शॉर्ट कोट में हम बता रहे हैं, वो चले गए तो इन दीन की जिम्मेदारी अल उलमा वरसतुल अंबिया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हकीकत में उलमा वही है, हकीकत में उलमा आलिम वही है जिसके सीनों में अल्लाह का डर पैदा हो, जिसके सीने खशियत इलाही से तड़पते हो वही आलिम है। जो आलिम सीने के डर नहीं, जिस आलिम के सीनों में, वो आलिम नहीं। वो कौम के सामने आलिम तो हो सकता है मगर फरिश्तों की लिस्ट में वो अनपढ़ और जाहिल है। अज़ीज़ान मोहतरम मौलाना अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह चले गए। अब उनके बाद ये पीरी और ये पीरी खिलाफत की जिम्मेदारी उनके बाद किसको दी गई? हजरत मौलाना मुफ्ती मुअज़्ज़िन साहब रहमतुल्लाह अलैह। वो भी जब तक जिंदा रहे मार्फत का जाम पिलाते रहे, शरीयत की बात बताते रहे, वो भी चले गए। कैसा बागीचा लगाया देखो। और ये बागीचा, ये गार्डन सुबह क़यामत तक कायम और दायम रहेगा। सुभान अल्लाह। ये गार्डन सुबह क़यामत तक कायम रहेगा। वो चले गए, मुफ्ती आफिसी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी मार्फत का जाम पिलाते रहे, वो चले गए। उनके बाद पोशीदा हुजूर किबला रहमतुल्लाह अलैह ने शरीयत की बात बताई, हकीकत की राह बताई और मार्फत का जाम पिलाई। अब उसके बाद वो भी चले गए। अब कौन आए? हुमरा की सरजमीन वाले। कहो सुभान अल्लाह। हुमरा की सरजमीन वाले, यहाँ के कंकर, यहाँ के पेड़ और पौधे इतने खुशनसीब हैं कि इस सरजमीन में एक अल्लाह का वली पैदा किया। सुभान अल्लाह। एक मुर्शिद कामिल पैदा किया। ऐरे गहरे नत्थे को, बागमारी की सरजमीन जो मनसब विलायत है, ऐरे गहरे नत्थे को वो मनसब नहीं मिलता है जनाब। कहो सुभान अल्लाह। कुरान कहता है इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, जो बड़ा नसीब वाला होता है वही उस मनसब पे बैठता है, जो बड़ा नसीब वाला होता है वही मनसब पे बैठता है। क्योंकि मैं कुछ और लेकर के आया था, मगर मुझसे जो पेशतर जो उलमा थे उन्होंने मेरे ज़हन को बदल दिया। देखते हैं कि मैं मेरा वो टीचर अब वो टीचर नहीं। कहो सुभान अल्लाह। कल तक स्कूल में बैठ के मैथ की तालीम देते रहे, केमिस्ट्री की तालीम देते रहे, फिजिक्स की तालीम देते रहे। कल तक स्कूल में बैठ के
دنیاوی اسٹوڈنٹس کو پیدا کرتے رہے، مگر کتنی خوش نصیبی ہے حضور قبلہ ماسٹر دامت برکاتہم العالیہ کی، آج باغماری کی گدی پہ بیٹھ کے شریعت کا اسٹوڈنٹ پیدا کر رہے ہیں، معرفت کا اسٹوڈنٹ پیدا کر رہے ہیں اور شریعت کی بات بتا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہر کسی کو یہ میسر نہیں ہوتی ہے، کہو سبحان اللہ۔ دنیا کہتی ہے وہ حجرے میں رہتے ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں؟ حجرے میں رہتے ہیں، اور ان کے جو ہیں وہ کہاں رہتی ہیں؟ سنیے توجہ کے ساتھ، توجہ ہو، اس لیے کہ سوال ہوتا ہے مجھ سے جواب بھی دینا پڑے گا جناب، اور میں جواب میدان میں دیتا ہوں، حجرہ میں نہیں دیتا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو زیادہ ہم وقت نہیں لیں گے، اولیاء اللہ کی شان اور عظمت کو بیان کرو، کہو سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اللہ والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اور حدیث بخاری ہے من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ گئے تھے ایک جگہ خدا کو تلاشنے، اپنے خدا کو تلاشنے گئے تھے ایک جگہ، جانتے ہیں اس کو کینسر ہو گیا جناب، کیا ہو گیا اس کو؟ ڈھونڈنے گئے تھے اپنے خدا کو، ارے جس خواجہ غریب نواز کے صدقے میں 90 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، کہو سبحان اللہ، 90 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ اسی لیے آپ اب جو ہے کسی اور کے ساتھ جھگڑا نہیں، جنگ نہیں، خواجہ کے ساتھ جنگ ہے، اور حدیث کیا کہہ رہی ہے من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ مولوی سے جنگ کر لو آسان ہے، مگر اللہ کے نبی کے دیوانوں سے جنگ مت کرنا، کہو سبحان اللہ۔ اللہ والوں سے جنگ مت کرنا، اس لیے کہ یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، یہ جو کہہ دیتے ہیں کیا ہو جاتا ہے؟ وہ یہ ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم اب آئیے حدیث کی روشنی میں 2-3 حدیث پیش کروں گا کہ اللہ والوں سے محبت، پہلے حقانی دروشی پڑھیں آپ۔ اور ایک مرتبہ اور خوشی پڑھیں اللہم صلی وسلم علی رسول الکریم ورحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ولی اللہ کی پہچان حدیث کی روشنی میں، اور اس حدیث کو ابن ماجہ بخاری شریف کی حدیث ہے، پوری عربی عبارت یہاں موجود ہے، میں صرف آپ کو میننگ پیش کرتا ہوں، 3 حدیث سنائیں گے، تقریر ہم ختم کر دیں گے۔ محبت سے کہیں یا رسول اللہ، اور آواز ہے آپ کی، ارے جب اللہ اکبر کا نعرہ لگ سکتا ہے جناب تو یا رسول اللہ ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس پہ حدیث کو اتنی ہے گھنٹوں گھنٹوں وقت چاہیے، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے بول سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کی شان اتنی بڑھائی، اتنی بڑھائی، توجہ کے ساتھ سنیں آپ، کہ سارے نبیوں کو اللہ نے نام لے کے پکارا، سارے نبیوں کو اللہ نے نام لے کے پکارا۔ آدم کو پکارا تو کہا یا آدم، عیسیٰ کو پکارا تو کہا یا عیسیٰ، موسیٰ کو پکارا تو کہا یا موسیٰ، یحییٰ کو پکارا تو کہا یا یحییٰ، سارے نبیوں کو نام لے کے پکارا، مگر جب اپنے محبوب کی باری آئی تو نام لے کے نہیں پکارا، بلکہ کہا یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ ارے جب خدا اللہ ہو کر اپنے محبوب کو یا رسول کہہ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ محبت ہے رسول۔ صحابہ جنگ میں جاتے نا تو یا محمدہ یا محمدہ کا نعرہ لگایا کرتے تھے اور جنگ فتح ہو جاتی تھی۔ تو محبت سے ایک مرتبہ یہاں سے وہاں تک آواز کے ساتھ کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ صلاۃ کہتے ہیں درود کو، صلاۃ کہتے ہیں درود کو، سلام کہتے ہیں سلام کو۔ محبت سے کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حدیث سنیے، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں تمہیں سب سے بہترین لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔
جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے. ذرا ایمان سے بتانا, محبت سے بتانا, جب حضور قبلہ کو جب آپ نے دیکھا تو اللہ یاد آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ یاد آیا کہ نہیں؟ جن جن لوگوں نے پوشیدہ حضور قبلہ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا, اللہ یاد آیا نہیں آیا؟ یاد آیا. تو ولی کی پہچان کیا ہے؟ جسے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. ارے جسے دیکھنے سے نیتا یاد آ جائے, فلمی ایکٹر یاد آ جائے, وہ ولی ہو سکتا نہیں. اب آؤ سنو دوسری حدیث. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اولیاء اللہ فقال الذین اذا ذکر اللہ عز وجل. نسائی شریف کی حدیث ہے یہ, سنیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اولیاء کے متعلق پوچھا گیا. اولیاء کسے کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں دوست کو, اولیاء جمع ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آ جائے, جسے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. آج دنیا کہتی ہے کہ تمہارا مرشد حجرے میں بیٹھے رہتے ہیں. حدیث سنا دیں آپ کو, تو محبت سے کہیں سبحان اللہ. پوری مکمل حدیث ہے جناب, لائیو چل رہا ہے. کوئی بھی دنیا کے انسان ہو اس مجلس میں آگے کھڑا کر دو, وہ جواب نہیں دے پائیں گے. آپ سنیں توجہ کے ساتھ. متقی بے نیاز گوشہ نصیب بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. کہیے سبحان اللہ. کیا کرتا اللہ تعالیٰ؟ محبت کرتا ہے. یہ بھی حدیث سنیے, مسلم شریف کی حدیث ہے. ان سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. کہیے سبحان اللہ. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا, بے شک اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی ہوتا ہے, جو پرہیزگار ہوتا ہے, بے نیاز ہوتا ہے, اور جو گوشہ نشی ہوتا ہے. کہیے سبحان اللہ. کیا ہوتا گوشہ نشی؟ کیا ہوتا گوشہ نشی؟ حجرے میں بیٹھ کے, ٹوٹی چٹائی میں بیٹھ کے جو اللہ اللہ کرتا ہے. ساری دنیا نہ جانے کس کس کام میں لگی رہتی ہے, مگر اللہ والے جب رات کو اٹھتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. پتا کیا چلا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گوشہ نشی ہوتے ہیں. ذرا سوچئے, جب حضرت حنظلہ, بات یہاں پہ ختم ہو جائے گی بھئیہ. کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ انتقال کر گئی تھی تو وہاں نہیں گئے تھے. کہو سبحان اللہ. سوال یہ آتا رہتا ہے جناب. اور یہ وہ لوگ ہیں خرافات پھیلاتے رہتے ہیں جو ولی کے دشمن ہیں. آپ ان کے چکر میں نہ پڑے, آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں. آپ جس اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں, زندگی بھر آپ انہی سے محبت کرتے رہے, اسی دربار سے آپ جڑے رہے. آپ کو لیچی گاچھی جانے کی ضرورت نہیں, آپ کو آم گاچھی جانے کی ضرورت نہیں. آپ کو اذان گاچھی نے ایسی دولت عطا کی ہے, تقویٰ کی دولت لینا ہے اذان گاچھی میں آ جاؤ. زندگی سنوارنی ہے اذان گاچھی میں آ جاؤ. اچھا مسلمان بننا چاہتے ہو اذان گاچھی میں آ جاؤ. غوث چاہیے اذان گاچھی میں آ جاؤ. خواجہ غریب نواز چاہیے اذان گاچھی میں آ جاؤ. علی چاہیے اذان گاچھی میں آ جاؤ. حسن چاہیے, حسین چاہیے, اہل بیت کی محبت چاہیے, سب یہاں آ جاؤ. اس لیے کہ اذان گاچھی آل فاطمہ زہرا بن سے فاروقی ہے. کہو سبحان اللہ. یہ فاطمہ کی اولاد ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میری اہل بیت کی مثال اگزامپل کشتی نوح کی طرح ہے. جو اس میں بیٹھ گیا طوفان نوح سے بچ گیا, جو اس میں سوار نہ ہوا برباد ہو گیا. تو یہ بھی دربار کشتی نوح کی طرح ہے. کہو سبحان اللہ. یہ فاطمہ کی اولاد کی دربار ہے, کشتی نوح کی طرح ہے. جو یہاں سوار ہو گیا, جو یہاں بیٹھ گیا, اس کا بیڑا پار ہو گیا. کیا ہو گیا اس کا؟ کہتی ہے دنیا کہ وہ تو وہاں تھے, گئے کیوں نہیں وہاں, گئے کیوں نہیں جنازے میں شریک کیوں نہیں ہوئے. صحابی رسول کا واقعہ سنیں انشاءاللہ کبھی کسی موقع پہ ہم سنائیں گے, چونکہ وقت نہیں ہے. یا اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کی بارے میں ہم سنائیں گے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ, کیا نام تھا ان کا صحابی کا؟ شادی کی پہلی رات. کہو سبحان اللہ. شادی کی پہلی رات, حضرت حنظلہ کی شادی کی پہلی رات, بستر سے اٹھتے ہیں, دلہن کو چھوڑتے ہیں اور میدان جنگ میں جاتے ہیں. دلہن دامن پکڑتی ہے, اے میرے سرتاج, اے میرے شوہر, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت حنظلہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے مجھے بلایا ہے. کہو سبحان اللہ. بی بی چھوڑ دی, بی بی چھوڑ دی, جنگ میں گئے, جنگ میں گئے, شہید ہو گئے. کہو سبحان اللہ.
یہ بھی ایک جنگ ہے، کہو سبحان اللہ، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک جنگ ہے۔ ایک جنگ سے اللہ کے نبی جب ریٹرن نہیں ہوئے، جب واپس ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا رجانا، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، رجانا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، میں چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آیا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ یعنی نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ بھی جہاد ہے، کہو سبحان اللہ۔ ارے جب حضرت حنظلہ دین اسلام کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ سکتے ہیں، شادی کرنا سنت ہے، سارے مرشد نے شادی کی، کہیے سبحان اللہ۔ سارے مرشد نے کیا کی؟ سارے مرشد نے ساتھ۔ دیکھو اگر میرے باپ کے خلاف کوئی بولے گا تو وفادار بیٹا ہوگا نا، برداشت نہیں کرے گا جناب۔ اور یہ مرشد تو ہمارے روحانی باپ ہیں، کہو سبحان اللہ۔ یہ روحانی باپ ہیں تو ان کے بھی خلاف کوئی بولے تو جواب دینے کی صلاحیت رکھو، سبحان اللہ۔ جب حضرت حنظلہ دین اسلام کے لیے اپنی حسین جمیل بیوی کو چھوڑ سکتے ہیں تو اللہ کے ولی بھی قربانی دے سکتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ پانچوں مرشدوں نے شادی کی نا بھائی، اب باز ہے آپ کی، منہ کھولو، منہ کھولنے کا وقت آ گیا ہے، زبان کھولیے۔ شادی کی، بچے پیدا ہوئے، اولاد والے، صحابہ اولاد، تو یہ نبی کی سنت پہ عمل کرنے والے، تمہارے جیسے نفس کے پجاری نہیں۔ ایک دن نہ ملو تو دوسروں کو تاکنا شروع کر دو، تمہارے طرح نہیں، یہ نفس کے پجاری نہیں، بس نبی کی سنت ادا ہو گئی، صحابہ اولاد ہو گئے، بس اب پوری زندگی کس کے لیے؟ ہمارے لیے، تمہارے لیے قربانی پیش کی۔ میرے والد محترم اس سال جب آئے، کہا قسم خدا کہ ہندوستان میں سب سے اچھے ولی یہی ہے، یہی ولی ہے، اس لیے کہ ان کی نظر کسی غیر عورت پہ نہیں پڑتی، اس کی نظر کسی غیر عورت میں نہیں پڑتی ہے۔ ارے ہمارے ہاتھ میں تو موبائل تھما دیا گیا جناب، رات دن ہم عورتوں کو دیکھتے، اس سے کوئی نہیں بچ پا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اس موبائل کے فتنوں سے بچائے، کہو سبحان اللہ۔ اس موبائل کے فتنوں سے بچائے تو پانچوں مرشد پر حق نے نبی کی سنت بھی ادا کی، فرض بھی ادا کی، اور انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے اور آپ کے لیے قربانی بھی دے رہے ہیں۔ تو ایسا مرشد کہاں ملیں گے؟ ایسا مرشد پوچھتے کیا ہو، پوچھتے کیا ہو کہ مرشد ہمیں کیا دیتے ہیں، پوچھتے کیا ہو کہ مرشد ہمیں کیا دیتے ہیں۔ یہ کیا کم ہے کہ بندے کو خدا دیتے ہیں، یہ کیا کم ہے کہ بندے کو خدا دیتے ہیں۔ مرشد نے آپ سے پیسہ لیا، آواز زورے زورے بولو، زورے زورے بولو۔ مرشد نے آپ سے 5,000 مانگا، 10,000 مانگا، دنیا یہ سوال کرتی ہے کہ 1.5 لاکھ اسے کھا لیتا ہے۔ ارے جسے اللہ کھلائے، کہو سبحان اللہ، اسے اللہ کھلائے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ذرا سوچو، اذان گاچی رحمت اللہ علیہ نے ان سے کل کا ایک ایسا باغیچہ لگایا، قسم خدا کی آج ان سے کل کی وجہ سے لاکھوں لاکھ مسلمان جو بے نمازی تھے نمازی بن گئے، جو سود اور سودی لین دین میں ملوث تھے، گرفتار تھے، سب سودی لین دین سے پاک و صاف ہو کر اپنی پوری زندگی پاک و صاف گزار رہے ہیں۔ تو ایسا مرشد کہاں ملیں گے؟ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ٹائم ہو گیا، 3 منٹ اور رکھیں، 1 منٹ رکھیں تو سن لیجئے مسئلہ، کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ بولیے آپ۔ مجھے ایک بات بتائیے، اذان گاچی رحمت اللہ علیہ خدا آچے، سب کی آواز ہے بھائی، سب کی آواز، یہ بڑا ایلیگیشن ہے، بڑا ایلیگیشن آچے، بڑا ایلیگیشن ہے۔ انبیاء کرام اور اولیاء اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، جبکہ اس کا یہ عقیدہ ہو، اس کا یہ فیت ہو کہ حقیقی مدد کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ کچھ شک ہو رہا ہے کیا آپ کو؟ چونکہ بابو ہم سب پہ نظر رکھتے ہیں، حقیقی مدد کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یہ اولیاء وسیلہ ہے، یہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ کوئی خواجہ کو خدا نہیں مانتا، جاہل سے جاہل انسان بھی کوئی اذان گاچی کو خدا نہیں سمجھتا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ کبھی اور تقریر کریں گے۔ تو انبیاء کرام سے مدد مانگنا جائز، انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارے مددگار اللہ بھی ہے، اس کے رسول بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، کہو سبحان اللہ، ایمان والے بھی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم ان سے دعا کروانے جاتے ہیں جناب، کیا کروانے جاتے ہیں؟ مانگنے نہیں جاتے۔ لئن سألنی لأوتینہ،
یہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو مجھ سے سوال کرتے ہیں میں اس کو عطا کر دیتا ہوں. ہم دعا ان سے کرواتے ہیں, یہ اللہ والے ان سے دعا کرتے ہیں. کہو سبحان اللہ. تو یہ ایک ایلیگیشن ہے, بہروپیوں کے چکر میں نہ رہے. ظاہری کلمہ نماز دیکھ کر کے آپ پھنسے نہیں. کوئی خواجہ کی بارگاہ میں جا کر خواجہ کو خدا سمجھ کے نہیں مانگتا ہے, سب اللہ کے نیک بندے ہی سمجھ کے جاتے وہاں پہ. اور 813 برس پہلے جس ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے, ہمارے باپ دادا پردادا کیا تھے وہ آپ جانتے ہو جناب. یہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا ہندوستان بر صغیر کے مسلمانوں پہ احسان ہے کہ صرف اناج ساگر کا سارا پانی کٹورے میں آ گیا تھا, ہزاروں ہزار لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. کہو سبحان اللہ. اور ایک بات بتاتے چلیں, دنیا یہ پوچھتی ہے اذان گاچی کا شجرہ کیا ہے, یہ کون سے سلسلے سے ہیں. یہ حقانی انجمن اولیاء کاملین کتاب بنگلہ میں چھپے گی. میں نے مولانا خورشید صاحب سے کہا دنیا کو بتائیے کہ آپ کا سلسلہ کیا ہے. اس کتاب میں آپ پڑھیں گے, آپ اس کا بنگلہ بھی ٹرانسلیشن کروائیں, ضروری ہے. اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کو 8 خان وادوں سے خلافت آپ کو حاصل ہے. سلسلہ قادریہ سے بھی ہے, چشتیہ سے بھی ہے, نقشبندیہ سے بھی ہے, مجددیہ سے بھی ہے. تو جو یہاں آتا ہے اسے سارے سلاسل کا فیض مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں حق بولنے, حق پہ چلنے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. میرے مرشد نے کہا بغیر قضا 5 وقت نماز انشاءاللہ ہم ادا کریں گے, رزق حلال کھائیں گے, سودی لین دین سے بچیں گے. میری تقریر میں کوئی غلطی گستاخی ہو گئی, میں توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کر لیجئے, پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.